وطهرهم تطهيرا. وأصحابه المنتجبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلى الله عليه وسلم. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان ایمان، بزرگوں کی اجازت سے کل میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، اسی طرح سے مصطفیٰ نے اپنی دختر کے لیے کہا فاطمہ رضیہ ہے، فاطمہ مرضیہ ہے، فاطمہ بطول عذرا ہے. اور یہ سب کچھ عام محبت کے زاویے سے نہیں بلکہ اس مقام کا اظہار تھا جو واقعیت شہزادی کونین میں پائی جاتی تھی. آپ بزرگ شخصیات یہاں موجود ہے. کل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک نظریہ علامہ اقبال نے پیش کیا کہ جنہوں نے کہا کہ مریم سے یک نسبت بے عیسیٰ عزیز، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کہا گیا سے نسبت عزیز. 3 نسبتوں سے فاطمہ زہرا عزیز ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر خود شخصیت میں کمال نہ ہو تو یہ نسبتیں کیا فائدہ پہنچا سکتی ہیں. تو اس طرح ڈاکٹر شریعتی نے جو کتاب لکھا آپ کے پیش نظر ہے، جو انہوں نے فاطمہ فاطمہ است میں آخر کے جو جملے ان کے ہیں، پوری کتاب کا جو نچوڑ ہے، اس میں وہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ اگر فاطمہ فاطمہ نہ ہو تو پھر یہ نسبتوں کی کیا اہمیت ہو جائے گی. اور اگر فاطمہ فاطمہ ہے تو پھر اگر رسول کی بیٹی نہ ہوتی تب بھی وہ فاطمہ ہی ہوتی. اگر وہ علی ابن ابی طالب کی زوجہ نہ ہوتی تب بھی وہ فاطمہ فاطمہ ہوتی. اگر حسنین کی ماں نہ ہوتی تو فاطمہ فاطمہ ہوتی. یعنی خود شخصیت فاطمہ زہرا کو چھوڑ کر صرف نسبتوں کی طرف دیکھنے سے عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مخفی رہ جاتی ہے، جیسا کہ ابھی تک ہوتا رہا ہے کہ صرف یہ دیکھا گیا کہ ان کی نسبتیں کیا ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھا گیا کہ عظمت فاطمہ زہرا کیا ہے. لیکن قدرت نے اس حدیث قصہ میں بتایا کہ جب شہزادی کونین سے تعارف کروا کے بتایا کہ فاطمہ زہرا وہ ہے کہ جن کی نسبت سے یہ بتایا گیا کہ یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے والد ہیں، یعنی فاطمہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے. صلوات کرنا ہے کہ شہزادی کونین عطیہ ربانی ہیں. شہزادی کونین در حقیقت وہ دور نایاب ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلا کر مصطفیٰ کو اسرا بعبدہ کی شکل میں وہاں معراج کی بلندیوں پر بلا کر یہ تحفہ مصطفیٰ کے حوالے کیا. اسی لیے حورائے انسیہ آپ کو کہا جاتا ہے. وہ بلندیوں سے آئی دنیا میں. دنیا تو پست ہے، دنیا ہے دنی، ہیچ ہے دنیا کا زر و مال. تذلیل کی بنیاد ہے یہ حشمت و اجلال. ادبار کوئی چیز ہے دراصل نہ اقبال. وہ سر بھی کوئی سر ہے جو ہونے کو ہے پامال. بیدار ہے دل جن کے وہ دنیا سے خفا ہیں. جو پھول کے طالب ہیں وہ کانٹوں سے جدا ہیں. جب وہ بلندیوں سے پستیوں کی طرف آئی ہیں تو پستیوں میں نہیں آئی ہیں بلکہ پستیوں سے لوگوں کو لے کر بلندیوں کی طرف لے جانے کے لیے آئی ہیں. وہ بلندیوں سے آئی ہیں تاکہ بلندیوں تک لے جا سکیں، تاکہ پستی میں گھرے ہوئے جو لوگ ہیں انہیں ان پستیوں سے نجات دے سکے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملائکہ بھی اس سرزمین پر آئیں اور ملائکہ کو بھی اگر شہوت دے دی جائے اور انہیں بھی خواہشات اور آرزو ان کے اندر بھی پیدا ہو جائے تو بخور آپ کے بیان صاحب کے کہ بے حجابی کے جو پیمانے چھلک جاتے ہیں، آدمی کیا ہے فرشتے بھی بہک جاتے ہیں.
یعنی فرشتوں کے اندر بھی اگر خواہش رکھ دی جائے تو وہ بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. تو ملائکہ ضرور یہ آرزو کرتے ہیں کہ ہم بس میں انسان میں آئے، انسانی محفل میں آئے اور یہاں جو ثواب ہے اسے حاصل کر سکیں. یعنی سالہ سال کی عبادتوں سے وہ ثواب نہیں ملتا جو انسانوں کو نماز جماعت میں مل جاتا ہے. تو جب نماز جماعت ہوتی ہے تو ملائکہ رش کرتے ہیں کہ کاش غبطہ کرتے، کاش ہم بھی انسان ہوتے اور ہم بھی وہ ثواب حاصل کرتے جو ثواب ایک عام مصلی کو حاصل ہوتا ہے. جب جنازہ اٹھتا ہے اور جب تشییع جنازہ کا موقع آتا ہے تو ملائکہ رش کرتے ہیں کہ کاش ہم زمین پر ہوتے اور یہ ثواب ہمیں حاصل ہو جاتا جو سالہ سال کی عبادت سے جو حاصل نہیں ہوتا ہے وہ اس چھوٹی سی عبادت سے حاصل ہو جاتا ہے. اسی طرح مریض کی تیمارداری کی جب بات آتی ہے تو ملائکہ رش کرتے ہیں کہ کاش ہم انسان ہوتے اور یہ ثواب حاصل کر لیتے. تو یہ ثواب جو ملائکہ کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے یہ انسانی لباس میں آنے کے بعد پھر انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ان انسانوں کے درمیان رہ کر پھر انسان آخرت کی فکر کرے. اور آخرت کا جلوہ جب نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے تو پھر دنیا داری مشکل ہو جاتی ہے. یہی وہ چیز ہوتی ہے جہاں توازن برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. کچھ لوگ اتنے راہب و دنیا دیندار ہو جاتے ہیں کہ پھر دنیا کو سنبھال نہیں پاتے. کچھ لوگ دنیا میں اتنے دھس جاتے ہیں کہ پھر دین ان کے ہاتھ سے چھوڑ جاتا ہے. اب جامع ازداد جو شخصیتیں ہوتی ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں. جامع ازداد امیر المومنین کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جامع الازداد شخصیتوں میں سے ایک تھے کہ جن کے ہاں دو جذبے آ کر توازن کی حیثیت حاصل کر لیتے تھے کہ امیر المومنین وہ مقام اعتدال میں تھے کہ جہاں دنیا بھی اور آخرت، دنیا اور آخرت ان کے پاس آ کے ٹکراتے نہیں تھے بلکہ جہاں جمع ہو سکتے تھے. یہ جو کیفیت ہے کہ دنیا میں رہ کر آخرت حاصل کرنا. کل میں یہ بحث بھی کر رہا تھا، آپ حضرات کی پھر توجہ چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے علماء کا، آپ جیسے بہت سارے ایسے علماء کا کہنا ہے کہ یہ حضرات معصومین کا کردار قابل عمل ہے. ان کے جیسے بننے کے لیے روایات میں آیتیں سے یہ استفادہ کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں اسوہ بنایا جا سکتا ہے. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ان کے جیسے بنیے. لیکن اس وقت ایک فکر یہ ہمارے ہندوستان میں چل رہی ہے، خاص طور پر ہمارے شہر میں، اور اخباری حضرات کی اپنی ایک فکر ہے اور ملنگی حضرات ان کا کہنا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ اس زمانے میں کسی کو آپ ابو ذر زمان کہہ ہی نہیں سکتے، کسی کو سلمان کہہ ہی نہیں سکتے. آج کوئی ابو ذر بن ہی نہیں سکتا، آج کوئی سلمان، آج کسی کو ہم جو ہے وہ میثم تمار نہیں کہہ سکتے. آج کے کسی شخص کو ہم مالک اشتر نہیں کہہ سکتے. یہ کہنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ باب بند ہو گیا ہے. وہ سانچہ ہی نہیں ہے کہ جو مالک اشتر بنا سکے، جو سلمان بنا سکے، جو ابو ذر. لہٰذا اب ابو ذر و سلمان کوئی نہیں بن سکتا ہے. تو پھر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بننے کی جو بات کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتا ہے. جب نہیں ہو سکتا ہے تو محالات کی طرف آپ لوگوں کو لے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بن جائے، جبکہ بن ہی نہیں سکتے. آپ کہہ رہے ہیں ان کے کردار کو اپنا، وہ کہاں اور ہم کہاں، ہم ان کے جیسے بن ہی نہیں سکتے. تو میں نے پیام صاحب کا بھی یہ شعر کوٹ کیا کہ وہ بھی شاید ڈر رہے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ زینب بن جاؤ، زہرا بن جاؤ، خاک قدم حضرت فضا بن جاؤ. تو پھر میرا یہ کہنا تھا کہ فضا فاطمہ زہرا بننا چاہتی تھی تو فضا بن گئی. فضا بننا چاہتے ہیں تو کیا بن گئی؟ سبحان اللہ. تو کیا ہماری عورتیں اب فضا نہیں بن سکتی ہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے جو آپ حضرات اس پر غور کریں، کیونکہ یہ مسئلہ ہے ہماری قوم کے سامنے کہ آیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے. اگر ممکن ہے تو پھر اس کردار کو پیش کیا جا سکتا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح کا آپ بھی عمل کریں اس کردار کو دیکھ کر اور اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں. اور اگر نہیں ہو سکتا ہے تو پھر حالات میں سے، کیونکہ بعض حضرات نہیں بن سکتے، فاطمہ کے پیروں کو بن سکتے اور انہیں سامنے رکھا جا سکتا ہے ان کے عمل کو آئینے کے طور پہ یا نہیں رکھا. یہ ہے مسئلہ. ان کو دیکھ کر ہم عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر. کیونکہ ہمارے ایک دوست کا کہنا یہ ہے کہ اسلام قابل عمل ہی نہیں ہے. کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ان کی رائے
اور اس کے لیے اور ان کی مدد کرتے ہوئے یہ میں نے کہا تھا اپنی طرف سے کہ فرض کیجئے کہ یہ جو واقعہ ہے کہ دن بھر روزہ رکھیں اور افطار کا وقت آئے تو اپنی افطاری اٹھا کر سائل کو دے دیں. کیا یہ عمل ممکن ہے ہمارے لیے؟ ان کے لیے تو ہے، ہمارے لیے ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، جب ہم انہیں ربوبیت کا درجہ دے دیں گے تو پھر صرف مدح کریں گے، انہیں قابل عمل نہیں سمجھیں گے. اسی لیے آج اخباری حضرات کہہ رہے ہیں ہے علی رب، نیچے سے آواز آتی ہے بے شک، اور کہتے ہیں ایک رب نہیں ہے، ہمارے 14 رب ہیں، یعنی ربوبیت کا درجہ دے دیا. تو جس طرح سے مسیحیوں نے مسیح کو رب کا درجہ دے کر قابل عمل نہیں بنایا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم انہیں رسول مان لیں تو پھر ان کی اتباع کرنی ہوگی. اگر انہیں رب بنا دیں اور ربوبیت سے ان کا رشتہ جوڑ دیں اور ان کو بھی خداؤں میں سے خدا بنا دیں تو پھر وہ خدا بن کے بیٹھ جائیں گے تو پھر حکم نہیں دیں گے اور ان کی طرح ان کے نقش قدم پہ چلیں گے نہیں. لہٰذا مسجدیں چرچ میں بدل گئی، مندروں میں بدل گئی. تو اب یہاں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں کو ایسا کچھ بنا دیا جائے کہ جہاں پر جماعت خانہ مثال کے طور پر جماعت خانہ بنا دیا جائے. اور جس طرح سے نعوذ باللہ یہ اسماعیلیوں نے نماز کو ہٹا دیا اور عبادتوں کو ہٹا دیا، کہا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف جو ہے تسبیح پڑھ لے کافی ہے. نماز جو ہے وہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے لیکن پڑھنا ضروری نہیں ہے نا. آغا خان کے باپ نے اس کو نکال دیا. تو اب اس طرح سے ہمارے پاس کی بعض شیعت بھی یہ چاہتی ہے کہ اس قیودات سے باہر نکل جائے. جب ہمیں بخشش مل سکتی ہے اس کے بغیر تو اس چکر میں پڑے کیوں؟ یہ اپنی نظریہ ہے کہ جن کو شفاعت اہل بیت پہ یقین نہیں ہے وہ پڑھیں نماز، جن کا ایمان کمزور ہے اس کمزوری کو عبادت کے ذریعے سے دور کر لیں. لیکن اگر کبھی ہے ایمان تو پھر نہ پڑھ کے بتائیں. تو کہتے ہیں کہ ہم بظاہر تو نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے ہیں تو چھپ کے پڑھ لیتے ہیں کہ کوئی دیکھے نہ، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ان کو اس پر اعتماد ہے. نہیں، ہم کو اس پر اعتماد نہیں ہے، ہم کو تو اپنے علی پر اعتماد ہے. تو اب جب بات نماز وغیرہ کی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت ایک سازش ہے مجلسوں سے روکنے کی. نماز کو سازش کے طور پہ دیکھتے ہیں اور اسی لیے مجلس کے رخے پہ لکھ رہے ہیں حی علی خیر العمل، کہتے ہیں یہ ہے خیر عمل. اور ذاکر نے کہا ایک طرف اذان ہو، ایک طرف جو ہے مرثیے کی آواز ہو، تو میں مرثیے کی آواز کی طرف جاؤں گا، اذان کی طرف نہیں جاؤں گا. اور عموماً اب جو مجلسیں ہمارے پاس دکن میں جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ عین نماز کے ٹائم پہ ہوتی ہے. ادھر اذان ہوتی ہے، 5 بجے کا وقت دیا جاتا ہے، 6 بجے کا وقت دیا جاتا ہے. جس وقت ادھر اذان شروع ہوتی ہے اسی وقت مرثیہ شروع ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ہاں اب ادھر آ جائیے، تاکہ جو ہے عقیدت مند ادھر آتے ہیں اور جن کو شفاعت پہ یقین نہیں ہوتا وہ ادھر جاتے ہیں. اور جب وَيَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا کی بات ہو رہی ہے تو پھر جب گناہ بخشے جائیں گے تو پھر وہ محبت کس کام کی کہ جو نہ بخشوا سکے، تو پھر اس محبت کا فائدہ وہ صابونی کیا جو ہو نہ سکے ہے نا، جو گناہوں کو مٹا نہ سکے، پھر اس شفاعت کا فائدہ کیا ہے، اس محبت کا فائدہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک امام کافی ہے شفاعت کے لیے، 12 امام ہیں ہمارے پاس. اور پھر ہر امام سے ایک ایک چیز کا فائدہ اٹھایا جائے تو 12 امام کتنے فائدہ پہنچائیں گے؟ تو پوری دنیا آخرت تو بنی گئی. یہ سب چکر میں کیا پڑا؟ یہ ان کے لیے ہے جو ان کو نہیں مانتے. تو لہذا وہ اس میں اس راستے سے آنا چاہ رہے ہیں، ان کو چھوڑ کر وہ راستے سے آپ نہ جائیں کہ لباس غلاف کعبہ رضا ہو، حرم میں موت آئے، علی سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اس طرح سے یہ نظریات کی اپنی دنیا ہے. اب ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ عمل آسان کیسے ہوتا ہے، عمل کیا کیسے جا سکتا ہے. جیسا کہ ابھی ایک دوست نے کہا کہ اسلام تو قابل عمل ہے نہیں کہ ہم ہر روز اپنے افطار اٹھا کر سائل کو دے دیں. کہ یہ ممکن ہے؟ 1 دن دیں گے، 2 دن دیں گے، تیسرے دن کا مطلب یہ کہ اگر زندگی بھر آتا رہے تو زندگی بھر دیں. ایسا ممکن ہے کہ ہمیشہ ہر روز سائل آئے
اور ہر روز امتحان ہو اور ہر روز ہم کامیاب ہو جائیں، کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نظریات کی بات ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس پر ایمان رکھتا ہے کہ اس کا جو ثواب ہے، اس کے جو فوائد ہیں، اگر ان فوائد کی طرف انسان کی نگاہ ہو، مثال کے طور پر آپ ایک مرتبہ سوال کا جواب دیں گے، 2 مرتبہ سوال کا جواب دیں گے، صبح شام سوالات ہوں گے، تو کیا آپ جواب دیتے رہیں گے؟ صبح شام لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے رہیں گے؟ اور مولویوں سے کو آزمانے کے لیے صبح شام لوگ سوال کرتے ہیں، کڑک دھوپ میں آ کے سوال کریں گے کہ پاخانے کا مزہ کیا ہوتا ہے، عالم سے پوچھیں گے۔ ایک عالم سے پوچھا گیا کہ اس کا مزہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر سوکھا ہو تو کھارا ہوتا ہے، اور اگر جو ہے تازہ ہو تو میٹھا ہوتا ہے۔ تو کہا آپ چکے دیکھا ہے آپ نے؟ تو کہا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ جب تازہ ہوتا ہے تو مکھیاں آتی ہیں، اس سے پتا چلتا ہے کہ میٹھا ہوگا۔ اور جو ہے اس طرح سے جو ہے اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ ان میں تحمل کی کتنی صلاحیت ہے۔ کیونکہ انبیاء کے لیے اور علماء کے لیے سب سے اہم شرط یہ ہے، بکریاں چرانے کا حکم اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ جو ہے ان جانوروں کو ہٹانے کی اگر آپ کے اندر صلاحیت ہو جائے تو پھر آپ جیسا بکریوں کے مندے کو چلاتے ہیں ویسے انسانوں کے گروہ کو بھی آپ ہٹا سکتے ہیں اگر آپ کے اندر، ورنہ ایک ادھر جائے گا ایک ادھر جائے گا، آپ ہو جائیں گے عصبانی، جیسا ہم ہو جاتے ہیں کہ بھئی ایک سے 2 آدمی سوال کرتے ہیں تو ہم گیش ہو جاتے ہیں۔ ایسا جو ہے یہ انبیاء اور جو ہے علماء کا کام نہیں ہے۔ ان کے پاس اتنا پیشنس، اتنا صبر ہونا چاہیے، اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ سماج اور معاشرے میں رہ کر عصبانی نہ ہو، اور غصے میں نہ آئے، اور جو ہے بہت ہی تحمل کے ساتھ جو ہے بہت ہی آرام سے جو ہے اس کا مقابلہ کریں۔ دیکھیے ایک کنیز آتی ہے شہزادی کے پاس، سوال کرتی ہے، زنانی سوال کرتی ہے اور شہزادی وہ جواب دیتی ہے، وہ کنیز اپنے مالکن کے پاس جاتے جاتے بھول جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے اور واپس آ کر پھر شہزادی سے سوال کرتی ہے کہ آپ نے جو مسئلہ بیان کیا تھا وہ میں بھول گئی، پھر دوبارہ بیان کیجیے۔ شہزادی پھر دوبارہ بیان کرتی ہے، وہ کنیز گھر جاتے جاتے پھر بھول جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے۔ اس طرح سے مسلسل 10ویں مرتبہ، 10 مرتبہ تک اس نے معذرت بھی نہیں چاہی۔ 10ویں مرتبہ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی۔ انہوں نے کہا کیسی تکلیف دی تم نے؟ بلکہ تم اسی طرح سے مسلسل 100 مرتبہ بھی آؤ گی، مسلسل آتی رہو گی، ہمیشہ آتی رہو گی، تب بھی تم نے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہے، اور میں ناراض نہیں ہوں گی تم سے، کیونکہ تم بھول گئی، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اور اگر فرض کرو کہ اگر تم سے کہا جائے کہ تم مثال کے طور پر 10 اینٹ اوپر 10ویں منزل پر پہنچاؤ، اس کے بدلے میں ہم تمہیں جو ہے سونے کا تھال دیں گے، 1 کلو سونا دیں گے اگر تم نے 10 اینٹیں اوپر پہنچا دی، پہلے مالے پہ پہنچا دو، دوسرے مالے پہ پہنچا دو، اور اس کے بدلے میں 1 کلو سونا دے دو، تو تم کتنے مرتبہ پہنچاؤ گے اور کتنی تھکو گی؟ کتنا تھکو گی؟ کچھ بھی تھکن نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو سونا اس کے بدلے میں ملنے والا ہے، صبح شام پہنچاتے رہیں گے تب بھی تھکیں گے نہیں۔ اسی طرح سے کہا کہ ہم کو ہر سوال کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ عطیہ مل جاتا ہے کہ ہم تھکتے نہیں ہیں۔ اگر تم اسی طرح سے پوری زندگی بھی سوال کرتی رہو گی تو ہم جواب دیتے رہیں گے اور پھر تھکیں گے بھی نہیں، ماننے کا بل بھی نہیں ہے۔ ورنہ کتنا متحمل انسان سے 1 سے 10 مرتبہ آپ سوال کر لیجئے، وہ جو ہے چھڑچھڑا ہو جائے گا اور جو ہے وہ اپنے جامع سے باہر ہو جائے گا۔ ایک صاحب نے کہا میں جو ہے غصے میں آتا ہی نہیں، تو کسی نے کہا کہ یہ کٹورا لے جاؤ اور ان سے کہو کہ تھوڑا سا اچار دے دیں یا تھوڑی سا گھی دے دیں، اور وہ کٹورا لے کے پہنچے، کہا کہ جناب مانگ رہے ہیں آپ سے کچھ اچار مانگ رہے ہیں، کہا نہیں ہے اچار، تو چلے گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کے کہا اچار مانگ رہے ہیں، کہا کہانا بھی کہ نہیں ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا اچار مانگ رہے ہیں، کہا ابھی کہانا کہ نہیں ہے، کہا
चले गए, फिर आके कहा अचार मांग रहे, कहा ना कि नहीं है। फिर उसके बाद दूर से ऐसे दिखाने लगे और इधर से वो दौड़ाने लगे। और सुनने में आता है कि हमारे बाज़ मुबल्लिगीन जो हैं, जो मशहूर मुबल्लिगीन हैं तंजीम के, वो ट्रेन से सफ़र किया करते थे और जो है लोकल में सफ़र कर रहे हैं, एक आदमी घी का वो लेके घड़ा लेके बैठा हुआ है, तो कहा कि इसमें क्या है, कहा घी है। फिर थोड़ी देर के बाद कहा इसमें क्या है, कहा घी है। फिर थोड़ी देर के बाद पूछा क्या है, तो कहा मैंने कहा ना कि घी है। फिर कहा इसमें क्या है, कहा घी है बता। उसके बाद उठ के चला गया, जगह सीट खाली हो गई, बैठ गया। तो कितना इंसान तहम्मुल करेगा, खुद उठ के भाग जाएगा कि भाई ये एक बार कहा, 2 बार कहा, 10 बार कहा, इंसान इससे ज्यादा सब्र नहीं कर सकता है। तो लोगों को आजमाया भी जाता है कि भाई आपका काम क्या है, आपका काम जवाब देना है, आप जवाब दीजिए। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, जवाब दीजिए। क्या अभी जब जवाब दिया था, अभी जवाब दिया था ना, फिर दीजिए। हमको तो नहीं दिया था ना भाई, सुबह से यही सवाल हो रहा है, तो क्या सुबह से हो रहा है, तो सुबह से हमने सवाल किया आपसे, सुबह से हमने तो सवाल नहीं किया। हमारे सवाल का जवाब दीजिए। आप ईरान से पढ़ के आए हैं, माले इमाम खा के आए हैं, आपको जवाब देना ही पड़ेगा, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। अच्छा, अब उनकी वो, अगर आपने बेहतरीन जवाब दिया, साहब ने कहा कि आपको बेहतरीन जवाब देना चाहिए था, मैंने कहा बेहतरीन जवाब देंगे तो वो डालेंगे थोड़े कि बेहतरीन जवाब इन्होंने दिया है। जब वो ये देखेंगे कि ये बेहतरीन जवाब नहीं है, तभी वो पेश करेंगे, है ना। तो लिहाजा एक मसाइल बहुत है, मैं वक्त बहुत से, कल भी बहुत ज्यादा हो गया था, आज मेरी चौथी मजलिस है, लिहाजा आज मैं ज्यादा सोच के नहीं आया था कि आज ज्यादा आपको थकाऊं, क्योंकि कितनी देर तक आप सुनेंगे, है ना। देखिए, पढ़ना बहुत आसान है, मैं चौथी मजलिस पढ़ रहा हूँ, लेकिन 5वीं भी पढ़ सकता हूँ, क्योंकि पढ़ना आसान है मेरे नजरिए के मुताबिक, सुनना मुश्किल है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि पढ़ाने वाले को 1 लिफाफा, सुनने वाले को 2 लिफाफे देना चाहिए, क्योंकि पढ़ना आसान है, सुनना मुश्किल है। और फिर खतीबों के लिए तो बहुत मुश्किल है सुनना, कि जिनको बोलने की आदत है उनको खामोश रहने के लिए कहा जा रहा है, और खतीबों का मुंह बंद करके बिठाया गया है, तो वो कितनी देर तक आकर खामोश रहेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि आम लोग अगर 1 घंटे में थकेंगे तो खतीब आधे घंटे में थक जाएगा, इसलिए कि उसको आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, इसलिए कि उतनी देर तक वो खामोश नहीं रह सकता। तो बहरहाल बहुत माजरत चाहता हूँ कि मेरे बहुत ज्यादा बुजुर्ग शख्सियतें यहाँ तशरीफ फरमाए, मैं जो है वो मेरे वालिद के दोस्तों में हैं, तो मेरे लिए चचा का दर्जा रखते हैं, लिहाजा मैं जो है बहुत माजरत चाहता हूँ कि आपके सामने कोई बात, अपना कोई नज़रिया पेश करूँ। बस बात तमाम, मैं आज सुबह में एक नज़रिया पेश कर रहा था कि तशय्युअ का तशख्खुस किसमें है। आया गदीर तशख्खुस है तशय्युअ का? अगर तशय्युअ का गदीर है तो कितने मुसलमान इस वक्त तैयार हैं गदीर को मानने के लिए, और गदीर पढ़ भी रहे हैं, गदीर को तस्लीम भी है। अली का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर, ये तो कहीं जा रहा है। और जो है तफजीलियत को तशय्युअ अगर कहा जाए तो इकबाल कह रहे हैं कि वैसा देखा जाए तो फिर मुझ पर भी इल्जाम लगेगा कि तफजील अली हमने सुनी उसकी ज़बानी है, उसकी तबीयत में तशय्युअ भी जरा सा, तफजील अली हमने सुनी उसकी ज़बानी। यानी अगर तफजील अली का नाम तशय्युअ है तो फिर इकबाल पर भी इल्जाम है कि वो भी शिया है, क्योंकि अभी तक जो गुफ्तगू होती रही 1200 साल से, वो यही होती रही शिया और गैर मुसलमानों में, मुसलमानों के दूसरे फिरकों में, शियों में फर्क गदीर को लेकर है कि ये गदीर को मानने वाले मुसलमान हैं, ये गदीर का इनकार करने वाले मुसलमान, ये अमीरुल मोमिनीन को खलीफा मानते हैं, ये अमीरुल मोमिनीन को खलीफा नहीं मानते। अब मैं आप हजरात से ये सामने गुजारिश रखना चाहता हूं कि अगर मुसलमानों का गुरोह ये कहता है कि आज से हम जो है गदीर को मानने के लिए और फजीलत अमीरुल मोमिनीन और तफसीलियत अमीरुल मोमिनीन को मानने के लिए तैयार हैं, तो क्या आप लोग उनको शिया तस्लीम करने तैयार हैं? अगर आप ये कहते हैं कि शिया होने के लिए गदीर को मानना शर्त है, अमीरुल मोमिनीन की को खलीफा मानना और पहला खलीफा मानना, अगर ये शर्त है और इसमें आप उन्हें शियत में दाखिल कर लेते हैं, तो
بہت سارے لوگ تیار ہیں جو شیعت میں آنے کے لیے تیار ہیں، شیعہ کہلانے کے لیے تیار ہیں. تو کیا شیعوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنی سوسائٹی میں انہیں شامل کرنے کے لیے تیار ہیں جو لوگ قدیر کو مان لیں گے یا نہیں؟ میرے حساب سے نہیں ہونا چاہیے. میں اپنا ایک نظریہ حقیر سا پیش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ تشخص تشیع جو ہے اسی وقت شروع ہوا جس دن شہزادی کی شہادت پائی. روز شہادت شہزادی کونین در حقیقت افتراق ہوا ہے مسلمانوں کے فکر کے درمیان، ان کے نظریات کے درمیان میں. اگر وہ شہزادی کی شہادت کے موقع پر شہزادی کے کردار کو اپنائیں، یعنی اپنے قاتلوں سے بیزارگی کا اظہار کریں، تو وہ شیعہ ہیں. اگر شہزادی کے قاتلوں سے وہ راہ و رسم رکھیں تو پھر وہ شیعہ نہیں ہو سکتا ہے. کہ شیعت کا تشخص ہے. اسی لیے جو ہے تشیع علوی نہیں، میرے حساب سے تشیع فاطمی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی امیر المومنین کو ماننے سے شیعہ نہیں ہوتا ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ماننے سے شیعہ ہوتا ہے. کیونکہ امیر المومنین نے تو کہا تھا انہا لصغیرۃ، فاطمہ یہ جو مجھے خلافت سے محروم کیا گیا یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے، میں اس مسئلے سے درگزر کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن فاطمہ زہرا نے کہا مسئلہ علی تمہارا نہیں ہے، مسئلہ ولایت الہیہ کا ہے، میں خاموش نہیں رہ سکتی اس مسئلے میں. لہذا امیر المومنین کا ہاتھ تھام کے فاطمہ زہرا آگے بڑھی ہے، علی فاطمہ کے پیچھے رہے ہیں، حسنین فاطمہ کے پیچھے رہے ہیں، اور فاطمہ زہرا نے اس تحریک کو آگے بڑھایا ہے. اب سوال ہمارا یہ ہے، آپ حضرات بھی یہ کہتے ہوں گے کہ جب یہ نتیجہ نہیں نکلنے والا ہے تو پھر یہ کام کیوں کیا گیا؟ کیا نعوذ باللہ آپ اسے عبث کام کہیں گے جب آپ کے معلوم ہے کہ یہ کام نہیں ہونے والا ہے؟ کہ آپ اگر گھروں پر جائیں تو کیا صحابہ اپنی بیعت واپس لے لیں گے؟ آپ عدالت میں وہ کیس لے جا رہے ہیں جو منصف بیٹھا ہوا ہے اسی کو مجرم ثابت کر رہے ہیں، تو کون سا ایسا منصف ہے جو مجرم بننے کے لیے تیار ہے، جو اس بات کو تسلیم کر لے گا کہ ہاں میں نے جرم کیا؟ جب یہ نہیں ہونے والا ہے یہ کام، اور یہ منصف مجرم ہونے کا اقرار نہیں کرے گا، تو پھر آپ کا کیس عدالت میں لے جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ پھر آپ کیوں لے جا رہے ہیں اس مسئلے کو جس کا حل نہیں نکلنے والا ہے؟ آج ہمیں روکا جاتا ہے. دیکھیے آج اس بات سے، دیکھیے جب نتیجہ نہیں نکلنے والا ہوتا ہے کسی کام کا، کتنے لوگ کام اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ نہیں نکلنے والا ہے. جب اس کا نتیجہ نہیں نکلنے والا ہے تو یہ کام کیوں کیا جائے؟ چنانچہ اس انقلاب کے لانے سے پہلے کئی لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ نتیجہ نہیں نکلنے والا ہے. 2500 سالہ شہنشاہیت کا تختہ ایک معمولی انسان کھڑا ہو کر نہیں الٹ سکتا ہے. جب جمال الدین اسد آبادی اٹھے تھے اس وقت بھی ان کے سامنے یہی مسائل تھے. یہی انہیں سمجھایا جا رہا تھا کہ آپ اکیلے انسان. وہ مصر کا دورہ کر رہے تھے، بمبئی تشریف لا رہے تھے، بمبئی سے حیدرآباد گئے. حیدرآباد میں انہوں نے عروۃ الوثقیٰ کا رسالہ جو ہے شروع کیا جمال الدین اسد آبادی نے. جہاں جہاں مسلمان تھے وہاں گئے، اور وہ علماء اہل سنت سے بھی ملتے رہے، علماء اہل تشیع سے بھی ملتے رہے، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ علماء اہل سنت سے بات کرنا بیکار ہے، صرف ہم علماء شیعہ ہی سے بات کریں گے، سنی عوام سے بات کریں گے، شیعہ علماء سے بات کریں گے. ان سے پوچھا گیا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ شیعہ علماء آزاد ہے، سنی علماء مقید ہیں. سنی علماء کیونکہ مثال کے طور پہ جامعہ ازہر کے جو لوگ ہیں وہ حکومت سے جو ہے تنخواہ لیتے ہیں، جو حکومت سے تنخواہ لے وہ حکومت کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں. شیعہ چونکہ ان کا حوزہ ہمیشہ سے آزاد رہا ہے، وہ حکومتوں سے باز نہیں لیتے، حکومتوں سے تنخواہ نہیں لیتے، وہ آزاد ہے. نجف کا حوزہ شیخ توسی سے لے کے آغا خوئی تک یہ آزاد رہا ہے. آج بھی حوزہ قم کو وہی نظریہ یہاں پر بھی قائم ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت سے ہم جو ہے مدد نہیں لیں گے، حوزہ مستقل رہے گا. ورنہ اگر حکومت سے ہم لیں گے تو پھر حکومت کے خلاف کل ہم آواز نہیں اٹھا سکیں گے. تو بہرحال یہ جب نتیجہ نہیں نکلنے والا ہے تو پھر تحریک اٹھا کے کیا فائدہ ہے؟ اس لیے تحریکیں نہیں اٹھی. لیکن
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہزادی نے کیوں تحریک چلائی، جبکہ معلوم تھا کہ باغ فتح کا مسئلہ حاکم کے پاس لے جائیں گے، حاکم خود غاصب ہے تو وہ کیا فیصلہ دے گا، اور وہی نتیجہ وہی نکلا جو آپ سوچ رہے تھے کہ وہ تسلیم نہیں کرے گا۔ لیکن شہزادی نے کیوں کیا؟ شہزادی اپنی حجت تمام کر رہی تھی کہ ہمارا وظیفہ کیا ہے، اس پر ہم عمل کریں گے، فیصلہ تاریخ کرے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ حضرات کی مدد سے میں بار بار دعائی لگا رہا ہوں کہ آج بھی جو ہے تحقیقاتی کمیشن بٹھائی جائے، اور میرا مطالبہ اہل سنت کے سامنے بھی رہا ہے اور انہوں نے بھی آبجیکشن نہیں دیا ہے اس مسئلے پر۔ ہم نے کہا ہے کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کریم کی بیٹی 18 برس کی عمر میں مدینے میں رخصت ہو جاتی ہے، ہمارا یہ کہنا ہے حکومت ذمہ دار ہے۔ اب آپ بیٹھیے، اس پر تحقیق کر کے نتیجہ پیش کیجئے کہ آیا ہمارا یہ کہنا صحیح ہے یا نہیں ہے، ہمارا یہ الزام ہے یا حقیقت ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو مسلمانوں کو جو خواب غفلت میں رکھا گیا، مسلمانوں کو جو بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ مجرم نہیں ہیں، اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ جرم نہ کیا ہوتا تو ہم معاف کر سکتے تھے، لیکن یہ جرم کے بعد تو ہمارے پاس جواز موجود ہے کہ ہم انہیں معاف کر ہی نہیں سکتے، جبکہ ہماری شہزادی نے معاف نہیں کیا ہے تو ہم کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ اور اپنے روزے کا پتہ نہیں بتانے کی بھی وجہ یہی ہے کہ کہیں آ کر یہ کسی کو گواہ بنا کر قبر مطہر کے پاس آ کر معافی نہ چاہ لے، اس لیے کہا کہ اے علی انہیں میرے قبر کا نشان بھی مت بتاؤ۔ جب یہ حقیقت ہے تو پھر قاتلوں کو بے نقاب ہونے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے کل بھی آپ کے سامنے بات پیش کی کہ جو لوگ مباشر ہیں انہی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ قنفذ ذمہ دار ہے، قنفذ کو بھیجا گیا، اس نے آگے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے جو ہے امیر المومنین کی توہین کی، اس نے جو ہے دروازے پر لات ماری، اس نے جو ہے وہ آواز اٹھائی، اس کے بعد پھر وہ واپس گیا، پھر چند لوگ آئے، پھر یہ ہوا، اس کے بعد خلیفہ ثانی آئے، لیکن خلیفہ اول کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خلیفہ اول کو دروازے پہ نہیں دیکھا گیا ہے اور انہیں داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا ہے، ان کے ہاتھ میں جو ہے ہنٹر نہیں دیکھا گیا ہے، ان کے ہاتھ میں جو ہے تازیانہ نہیں دیکھا گیا ہے، تو کیا آپ ان کو بری کر دیں گے؟ اگر اس طرح سے وہ بری ہو جائے تو پھر میرا کہنا یہ ہے کہ یزید کو بھی آپ بری کر دیجئے۔ جب یزید شام میں بیٹھ کے قاتل بن سکتا ہے تو مدینے کے تخت پہ بیٹھنے والا پہلا خلیفہ مجرم کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو پھر خلیفہ اول کو جو شیعہ بری کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ صرف یہ کہ ان کا کوئی رشتہ ہے۔ دیکھیے یہاں رشتے نہیں دیکھے جاتے کہ ان کا جو ہے چھٹے امام سے رشتہ ہے اور یہ ہے، اور انہوں نے جو ہے کہا تھا، انہوں نے پھاڑ دیا تھا، انہوں نے نہیں کہا تھا، وہ اپنی مرضی سے گئے تھے۔ یہ سب باتیں بیکار ہے، اس لیے کہ جس کے دور خلافت میں یہ فعل انجام دیا جائے خلیفہ مجرم ہے۔ اور اگر مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے کہ واقعی یہ لوگ مجرم ہیں، اس کے بعد ان کا امتحان شروع ہوگا کہ انہیں اس بات کا جب یقین ہو جائے گا کہ نبی کریم کی بیٹی کے قاتلوں سے ہم رشتہ جوڑے ہوئے ہیں، اس وقت ان کا ایمان انہیں کیا زندہ رہنے دے گا، ان کا ضمیر کیا انہیں ٹھوکے گا نہیں کہ تم کس سے رشتہ جوڑے ہوئے ہو؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اب جنہوں نے وفا نہیں کی ان کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیے اسباب شہادت کی میں بات تمام کر رہا ہوں کیونکہ آج شام غریبہ ہے، شہزادی کی شہادت کی شب ہے، شہادت ہو چکی ہے، شہادت کی اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسباب شہادت کیا ہے، یعنی کیوں شہید کیا گیا شہزادی کونین کو؟ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور شہید کیا گیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پورے سب کے سب دیوانے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیوانہ کتا بھی جو ہے بلا وجہ کے نہیں کاٹتا ہے، کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے، کچھ اگر آپ کا کوئی دشمن بنا ہوا ہے تو پوری نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اچھا آپ بھی بتائیں کہ شہزادی نے کیا کیا تھا؟ اچھا شہزادی نے کچھ نہیں کیا تھا، ان کو شہید کر دیا گیا، تو پھر امام حسن علیہ السلام کو کیوں شہید کیا گیا؟ امام حسین علیہ السلام کو کیوں شہید کیا گیا؟ شہادت کی وجہ کیا ہوتی ہے؟
مجھے تفصیلات میں نہیں جانا، صاحبہ نے علم علماء تشریف فرمائے، مجھے مدد لینا ہے علامہ مطہری کے اس ایک جملے سے. انہوں نے کہا اگر کوئی شخص عادل ہو اپنی جگہ پر تو کوئی اس کا دشمن نہیں بنتا، لیکن جب انسان عدالت خواہ بن جاتا ہے تب دنیا اس کی دشمن بنتی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو یہ غلط ہے. اگر کوئی لوگ ہماری مخالفت کر رہے ہیں اور ہم کہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے تو یہ غلط ہے. ہم نے یقیناً کچھ کیا ہے تبھی لوگ ہماری مخالفت کر رہے ہیں. اگر ہم صحیح کا اگر ہم مثال کے طور پہ صرف انقلاب کی بات کریں تو کوئی ہمارا مخالف نہیں ہوگا. جب تک کہ ہم ضد انقلابوں کے مقابلے میں کھڑے نہ ہو جائیں، ہمارا انقلابی تحریک چلانا سبب نہیں بنتا ہے دشمن بنانے کا. دشمن لوگ انہی انقلابیوں کے بنتے ہیں کہ جو ضد انقلابوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ولایت فقیہ کی ترویج کرنے پر کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے جب تک کہ آپ ضد ولایت فقیہ کے خلاف میں آواز نہ اٹھائیں اور ان کے چہروں سے نقاب کشائی نہ کریں. آپ صرف جو ہے مبہم باتیں کرتے جائیں تو کوئی آپ کا دشمن نہیں بنے گا. آپ اپنی تحریک اپنی جگہ چلاتے رہیں، آپ اپنی عبادتیں کرتے رہیں. ابن عباس درس دیا کرتے تھے، مدرسے میں تھے اور جو ہے تفسیر قرآن بیان کرتے تھے. مسجد مدینہ کو مدرسہ بنا دیا تھا، وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے، عبادتیں کیا. کون ان کا دشمن بنا؟ کون ان سے مطالبہ بیعت کر رہا تھا؟ ابن عباس جیسے آج کتنے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے، کون ان کا دشمن بنا ہوا ہے؟ تو کوئی دشمنی نہیں ہوتی اگر آپ سیدھے سادے مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں، آ جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے سارے امام مدینے میں ایسے ہی مسجد مدینہ میں جاتے، نماز پڑھ کے آ جاتے اور طاغوت کے خلاف آواز نہ اٹھاتے اور حکومت سے بیزارگی کا اظہار نہ کرتے تو پھر ان سے مطالبہ بیعت نہیں کیا جاتا. ان سے کوئی خوف بھی نہیں ہوتا. خوف اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ ان کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے اور بیزارگی کا اظہار کر رہے تھے. دیکھیے شہزادی کی شہادت کا سبب ایسے نہیں ہو گیا کہ شہزادی اپنے گھر میں عبادت کر رہی تھی، بچوں کی تربیت کر رہی تھی اور بلا وجہ دروازے پر آ کر لکڑیوں کا انبار جمع کر دیا گیا. اور ان لوگوں کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جنہیں جلیل القدر صحابہ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں مراجع وقت کے بارے میں آپ سوچیں کہ وہ لوگ جو اس وقت بڑی بڑی پگڑیاں باندھے ہوئے تھے، اس وقت جو جلیل القدر بزرگ صحابہ مانے جاتے تھے، تو سن کے اعتبار سے، بزرگی کے اعتبار سے، سابق بالایمان ہونے کی وجہ سے کہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا بنی امیہ کا شمار جو ہے شیخین کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ جو لوگ شیخین پر اعتماد کرتے ہیں ان کا اعتماد کرنا بچا ہے اس لیے کہ شیخین مکے کے مسلمان ہیں اور فتح مکہ کے بعد بنی امیہ اسلام لائی ہے. ابو سفیان کا ایمان فتح مکہ سے پہلے ثابت نہیں ہے. فتح مکہ کے بعد ابو سفیان اور اس کی اولاد اسلام میں آئی ہے. تو وہ جو خطیبوں کا کہنا ہے کہ اسلام کی ابوت دیکھ کر اسلام لائے ہیں، یہ بنی امیہ پہ تو صادق آتا ہے، شیخین پہ صادق نہیں آتا ہے. تو پھر مسلمانوں کو کیسے قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ وہ مسلمان جو ان پر اعتماد کرتا ہے تو پھر جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. جن پر مسلمانوں کو اعتماد تھا کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جن پر مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بعد رسول اولاد رسول کا جو لوگ سہارا بننے والے تھے، جن کو سہارا بننا چاہیے تھا، جن کو دفاع کرنا چاہیے تھا، اگر بنی امیہ حملہ کرتی خانہ سیدہ پر تو آگے کس کو ہونا چاہیے تھا؟ مہاجرین کو ہونا چاہیے تھا. اب دیکھیں اگر انصار بھی حملہ کرتی تو مہاجرین کو جو ہے سامنے ہونا چاہیے تھا، جو رسول اللہ کے ساتھ آئے تھے مکے سے. وہ جو ہے مہاجرین کا رشتہ تھا، ان سے کم کوئی رشتہ نہ مانتے. تو امیر المومنین کا گھر مہاجر کا گھر تھا تو مہاجرین کو تو، لیکن خود مہاجرین آگ لے کر آگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ صحابہ لے کر آئے کہ جو مکے میں شیخ ابی طالب کی اس کٹھن دور میں جہاں بائیکاٹ ڈھیلا تھا انہوں نے اور سوشل بائیکاٹ کا سامنا کیا، بھوک و پیاس کا سامنا کیا، ان مسلمانوں کے بارے میں آج بھی مسلمان تصور نہیں کر سکتا. آپ لاکھ کہیے کوئی مسلمان یقین نہیں کرے گا، نہیں مانے گا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. لیکن ایسا تاریخ میں دیکھا گیا. امام خمینی کے مقابلے میں ایسے مراجع کو دیکھا گیا. دیکھیے حسد کی آگ جب بھڑکتی ہے تو پھر اس میں کتنے عوامے جل کے راکھ ہو جاتے ہیں.
آج جو ہے مسلمان یقین نہیں کر سکتا کہ جو اپنے آپ کو مرجع کہلا سکتا ہے وہ بھی دین کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے. لیکن بہرحال امیر المومنین نے اسی لیے کہا کہ اہل حق سے حق کو مت پہچانو، بلکہ پہلے حق کو پہچانو، اس کے بعد اہل حق کو پہچاننا، ورنہ شخصیتوں کے دام میں پھنس جاؤ گے تو نکل نہیں پاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دیکھیے مسلمان شخصیتوں کے دام میں پھنس گیا. مسلمان جو ہے ان خلفاء پر اعتماد کر رہا ہے، آج بھی اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شہزادی نے وہ کام کیا ہے کہ جو واقعاً دنیا داروں کے لیے دنیا داری مشکل ہو گئی تھی، حکومت وقت کے چہرے سے اتنی مرتبہ نقاب کھینچی ہے کہ حکومت رسوا اور بدنام ہوتی رہی. آج تک بھی جب بھی یہ مسئلہ اٹھایا جاتا ہے تو ان کی روحیں کانپتی ہوں گی. شہزادی نے اتنا انہیں بدنام کیا ہے کہ آپ دیکھیے ایک دقیقہ باقی نہیں رکھا ہے. ان کے رونے میں بھی وہ بات تھی کہ جب شہزادی روتی تھی تو حکومت وقت کو جب خبر ملی کہ یہ گریہ کرتی ہے تو لوگ جمع ہوتے ہیں. جب لوگ جمع ہو کے کہتے تھے کہ بابا کے رحلت پر آپ آنسو کیوں بہا رہی ہیں، آپ صبر کیجیے. جب لوگ صبر کی تلقین کرتے تو شہزادی کہتی میں بابا کی شہادت پہ تو صبر کر لیتی، لیکن علی کا جو حق قصد کیا گیا ہے اس پر میں صبر نہیں کر سکتی. جب تک کہ علی کو ان کا حق نہیں ملے گا میں خاموش نہیں رہوں گی. دیکھیے شہادت کے جو اسباب بنے وہ اسباب پہ آپ کو غور کرنا ضروری ہے کہ وہ سبب کیا بنے جس کی وجہ سے صحابہ اور ان کے ساتھ مدینے بھر کے لوگ ان کے ساتھ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے تھے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ تو مدینے پہ بہت یقین کرتے، آپ کوفے کو بدنام کر کے رکھے ہیں، آپ نے کربلا کو بدنام کیا ہے، لیکن آپ مدینے کا احترام بہت ہے آپ کی نظر میں. آپ کہتے ہیں اگر حسین کربلا میں ہوتے تو کیا اس بے دردی سے شہید کر دیے جاتے کہ کوئی حلم ناصر کی آواز پر کربلا تھی کہ کوئی حسین کی آواز پر لبیک کہنے والا نہ تھا. میں کہتا ہوں اگر حسین کربلا کے میدان کے سے ہٹ کر اگر مدینے میں ہوتے اور حلم کی ناصر کی آواز بلند کرتے تو کیا مدینے والوں میں اتنی جرأت تھی؟ اگر ان کے اندر غیرت و حمیت تھی تو پھر ایک خاتون اور وہ بھی رسول کی بیٹی اور جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے، وہ دروازہ جس پر ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، جس دروازے پر آ کر جبرائیل دستک دیتے ہو اور بغیر اجازت جس گھر میں جبرائیل داخل نہ ہوتے ہو، اس دروازے پر آنے کی اتنی جرأت ہو گئی مدینے والوں کو. اور مسجد کے مصلیوں میں اتنی غیرت نہیں تھی جو ان لوگوں کو روکتے. آخر ان لوگ کیا کر رہے تھے؟ سوال یہ ہے کہ مسلمان کیا کر رہا تھا، صحابہ کیا کر رہے تھے، مسجد کے مصلی کیا کر رہے تھے. یہ جنگل میں تو گھر نہیں جلایا گیا، یہ بیت الاحزان میں تو آگ نہیں لگی، یہ تو خانہ سیدہ میں جہاں وہی نازل ہوتی تھی، جہاں مصطفیٰ آ کے سلام کیا کرتے تھے، اس دروازے پر آگے لوگیاں جمع ہوئی. تو پھر مسلمان کیا کر رہا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان راضی تھا. مسلمان کیوں راضی تھا؟ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ ہم تو نعوذ باللہ خود حضور کے زمانے میں اس انتظار میں تھے کہ حضور کا جو طرز عمل جو سختی ہے حضور سرور کائنات کی بیت المال کے مسئلے میں، عرب و عجم کے درمیان انہوں نے کوئی فرق نہیں رکھا، امیر و غریب کے درمیان میں کوئی فرق نہیں رکھا، خاندانوں کا امتیاز انہوں نے ختم کر دیا، اور جو ہے وہ بڑے خاندان اور چھوٹے خاندان اور برہمن اور دلت کا فرق مٹا دیا. مثال کے طور پر اس بزرگ خاندانوں اور خاندانی مکے کے خاندانوں کا اور جو ہے دوسرے پست خاندانوں میں کوئی فرق نہیں رکھا، اونچ نیچ ختم کر دی. یہ جو ہے وہ مٹ جانا چاہیے. اب ایسی حکومت آنی چاہیے جو ہماری من پسند ہو. تو یہ ان لوگوں کی ملی جلی بھگت تھی جس کی وجہ سے یہ حکومت قائم ہوئی تھی، ورنہ صحیفہ کی مخالفت کیوں نہیں کی گئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. آج آپ مسلمانوں سے سوال کر رہے ہیں کہ صحیفہ کا انکار کر دو، تو اس زمانے کے مسلمانوں سے کہیے کہ انہوں نے کیوں صحیفہ کی تائید کی تھی. آج کے مسلمان سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں، کل کا مسلمان کیا کر رہا تھا؟
देखिए यही वो बात है, मैं बात को तमाम कर रहा हूँ लेकिन ये हकीकत है। अमीरुल मोमिनीन ने जैसा फरमाया है खुतबे शफ़क़िया में कुरान मजीद की इस आयत के बारे में, क्या उन्होंने कुरान की इस आयत को नहीं सुना था कि तिल्कत दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उल्लुवन फिल अर्दि वला फसादा वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन? क्या उन्होंने इस आयत को नहीं सुना था? तो अमीरुल मोमिनीन कहते हैं खुदा की कसम वल्लाहि लक़द समिऊहा व वअऊहा, खुदा की कसम उन्होंने सुना भी था और उसे हिफ्ज़ भी किया था। वलाकिन हलियत दुनिया फी आयुनिहिम व राक़िबुहुम ज़िब्रुजुहा, उनके निगाहों के सामने दुनिया की सच धज में उनकी निगाहों में ऐसे खप गई थी कि वो दुनिया में फरेफ्ता हो गए और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया कि किसका घर जला रहे हैं, और उन्हें उनकी गैरत, उनकी हमीयत और उनकी हया खत्म हो चुकी थी। वो बेहया बेशरम हो गए थे, उन्हें इतनी भी गैरत नहीं आई कि इस हुकूमत की अहमियत क्या है, इस मोहब्बत रसूल और इस कलमे शहादतैन के मुकाबले। उन्होंने इतनी बड़ी जुर्रत की कि ऐसी जुर्रत कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन ये कहना कि शहजादी अपनी जगह पर अपने घर में बैठी इबादत कर रही थी, घर में आग लग गई, ऐसा भी नहीं है। शहजादी घर से बाहर आई, अदालत का दरवाजा खटखटाया। देखिए अब हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता उम्मुल मोमिनीन आयशा का रास्ता है जो खलीफा वक्त के मुकाबले में तलवार खींच दिया और इस तरह से एक खलीफा की दिफा में दूसरे खलीफा के खिलाफ तलवार खींची, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका जो है वो शहजादी कौनैन का है। हक का दिफा करने के लिए, विलायत का दिफा करने के लिए सैयदा ने जो रास्ता इख्तियार किया है वो रास्ता है मदीने के बुजुर्गों का दरवाजा खटखटाना, मशाहिर के दरवाजों पे दस्तक देना, मुफ्तियान दीन के दरवाजों पे दस्तक देना और दुनिया के बड़े बड़े मुफ्तियान किराम और दुनिया के बड़े बड़े उलमा खाजियान किराम को एक टेबल पे ला के गुफ्तगू करना कि मुज़ाकिरात करेंगे, आओ बैठे बात करेंगे, हक किसका है, आइए बात। ये शहजादी ने दरवाजों पे दस्तक दे के एक रविश कायम करके बताया। दूसरा रास्ता अदालत का दरवाजा खटखटाना है कि शहजादी ने इस मुकदमा फदक का मसला लेकर वो गई ताकि अगर एक मसला साबित हो जाता है तो दूसरा मसला खुद ब खुद वाज़ेह हो। अगर यहाँ गस्ब साबित हो जाए और गासिब साबित हो जाता है तो फदक का जो गासिब होगा वो यकीनन खिलाफत का गासिब भी साबित हो जाएगा। लिहाजा दो तीन रास्तों पर शहजादी ने अपनी शहादत का मुकदमा बना लिया उन्होंने। एक तो मदीने के दरवाजों पर दस्तक दी बुजुर्गों की, दूसरा मसला दरबार खिलाफत तक पहुंची, तीसरा तरीका उन्होंने किरिया और जारी का अपनाया कि घर में बैठे और रोएं और लोग पूछें कि क्यों रोती हो, जैसा कि मैंने अभी कहा, और मुसलमानों से क्या कहती रही, हल तरका अभी यौमल गदीर अल खुम लिअहदिन उज़रा, क्या मेरे बाबा ने गदीर खुम में कोई उज़्र बाकी छोड़ा था। ये मुतालिबा। तो हुकूमत की चूल्हे हिल रही थी, हुकूमत की नींद हराम होकर रह गई थी कि कोई रात ऐसी नहीं गुजरती जो सैयदा के रोने की आवाज ना आए, कोई रात ऐसी नहीं गुजरती। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि ये मदीना था जहां के अली ने फातिमा ज़हरा के लिए बैतुल हुज़्न बना दिया था। करबला का अली इतना मजबूर था कि सकीना रोती रही, तमाचे लगते रहे, ताज़ियाने लगते रहे, लेकिन करबला के अली के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तोहफे खारदार था। करबला का अली इतना मजबूर था कि बैतुल हुस्न में तामीर न कर सका, जहां जाके हुसैन के यतीम गिरिया करते। जब बच्चे रोते थे तो ताज़ियाने लगाए जाते थे, तमाचे लगाए जाते थे। एक रिवायत मुझे मिली, मैंने सुनी भी है और मैं उसकी तलाश में हूं कि शहजादी कौनैन की शहादत करबला की शहादत से ज्यादा इमाम सादिक फरमाते हैं कि शहादत फातिमा ज़हरा हमारे दिल पर वो दाग है जो कभी मुंतकिल नहीं हो सकता है। अगर शहजादी की पसलियां न टूटती, अगर आज का दिन आशूर से ज्यादा अहमियत रखता है, शहजादी की शहादत न होती तो करबला वाक़े न होती, करबला वाक़े न होती। अगर शहजादी की शहादत वाक़े न होती, अगर मदीने में इस घर में आग न लगती तो करबला के मैदान में कोई खैमा न जलता,
बीमार का बिस्तर न जलाया जाता, सकीना को तमाचे न लगाए जाते, अगर मदीने में रसूल की यतीमा पर हाथ न उठाया जाता तो हुसैन के बच्चों को मजूरत किसी के न होती, जो हुसैन के बच्चों को तमाचे लगा सके, जो अली और फातिमा की बेटियों पे ताजिया नहीं जला सके। ये जुर्अत मदीने से मिली थी। अगर मदीने में सत्यबाब हो जाता तो फिर करबला न बनती। मैंने कल आपके सामने अर्ज किया कि फातिमा बहुत जल्द इस दुनिया से गुजर गई। अगर फातिमा मौजूद होती, कूफे में होती, तो अली का सर शिगाफ्ता देखती। अगर फातिमा होती तो हसन मुश्तबा के जनाजे पे तीर बारानी देखती। अगर फातिमा करबला के मैदान में होती तो अली अकबर के सीने पे बर्छी देखती, कासिम को घोड़े से गिरता हुआ देखती और मोहम्मद के लाशें देखती। अगर फातिमा करबला के मैदान में होती तो फिजा की तरह फातिमा भी अपने नौनिहालों में खून में नहाया हुआ देखती। और अगर फातिमा होती तो गौदाल कत्लगाह में अपने लाल हुसैन के गले पे चलता हुआ खंजर भी देखती। मैं कहता हूँ शहजादी, ये मदीना है जहाँ अली के गले में रसन डाली गई है। अरे ये करबला नहीं है, वरना गले पे खंजर चल जाता। अगर यहाँ गले में रसन न डाली जाती तो वहाँ हुसैन के गले पे खंजर न चलता। ये पहला जुल्म था, ये पहली शहादत थी। अगर मोहसिन शहीद न होते तो हसन के जनाजे पे तीर न चलते। अगर हसन मुश्तबा को जहर न दिया जाता तो हुसैन इब्ने अली को नरग़े आदा में घेर के इस तरह से इरबा न किया जाता। ये कहीं से तीर, कहीं से तलवारें, कहीं से नेज़े, और फातिमा का लाल दरमियान में कह रहा था इनका नदीर मोहम्मद लम यस्तक़बिल लब क़त्ली फया सुयूफ़ ख़ुज़ीनी। अगर मेरे कत्ल के बगैर दीन इस्लाम को इस्तेहकाम नहीं मिलता तो तलवारों आओ, तीरों आओ, नैलों आओ। आज शाम गरीबा है, फातिमा ज़हरा के बाद की रात है। फातिमा ज़हरा के बाद जो बच्चे रह गए उन पर क्या गुजरी होगी। हुसैन इब्ने अली की शहादत के बाद हुसैन ने अपने बच्चों की गुर्बत नहीं देखी, अपने बच्चों की यतीमी नहीं देखी, लेकिन हुसैन ने वो रात गुजारी जो अम्मा के बगैर गुजरी थी। माँ फातिमा के बगैर वो रात कैसे गुजरी होगी। आज ही की वो पहली रात थी जो हसन और हुसैन, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम अम्मा को याद करे। अम्मा आप हमें छोड़ के चली गई अम्मा, और बाबा को लिपट के रोते रहे। तो अली ने कहा कि तुमसे ज्यादा मैं अपने उस रफीक हयात को खो दिया जो मेरी मुआविन और मददगार थी। अरे फातिमा के बगैर अली कैसे रहेगा। दिफाए विलायत का महाज टूट गया। अरे पसलियां नहीं टूटी थी बल्कि विलायत की कमर टूट गई, अली की पसलियां टूट गई। अमीरुल मोमिनीन जब दफन कर रहे थे शहजादी को, एक मर्तबा मदीने का रुख करके कहा या रसूल अल्लाह, जैसी अमानत आपने मुझे दी थी मैं वैसे न लौटा सका। या रसूल अल्लाह, आपने फातिमा को जैसे मेरे हवाले किया था मैं आपके हवाले न कर सका। आपने फातिमा को दिया था तो बदलियां टूटी कमर खमीदा नहीं। आज मैं आपके हवाले ऐसे कर रहा हूँ कि फातिमा रोती हुई
فسيعلم الذين ظلموا ماتم حسین صحیح